بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمینہ رزاق اسی موضوع کے ساتھ جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر رہے تھے، جس پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں عام طور پر کی جانے والی غلطیاں، جن کی ہم آج تھوڑا سا ان کو دہرائیں گے کہ ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سونے اور جاگنے کے اوقات کار میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ نہ صرف بچے بلکہ ہم والدین بھی اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جناب ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں یا پھر ان کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں۔ اس طرح سے بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا نظم و ضبط بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو تیسری غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں والدین، اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچے کی ذمہ داری سے دستبردار کرنے کے لیے ہم اپنے بچے کو کسی ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی کے حوالے کر کے خود اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد جو سب سے خطرناک ہماری ہابی ہے اور ہمارے بچوں کی ہابی ہے، وہ آل ٹائم آپ موبائل کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ان گیجٹ کو استعمال کر کے آپ کے مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اور یہ جو ریڈیشن ہوتی ہے اور اس سے ریز نکلتی ہیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے اور خاص طور پہ خصوصاً بچے کے جو نازک احساسات ہوتے ہیں اور فزیکلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر یہ بہت جلدی نیگیٹو افیکٹ کرتے ہیں۔ آج ہم وہ باتیں کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا کیا۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ تو بچے کی چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی کیا کرنا ہے کہ لاسٹ میٹنگ آپ نے اپنے بچے کے استاد کے ساتھ رکھنی ہے، کلاس ٹیچر کے ساتھ، اور چاہے آپ ٹیلی فون پہ رکھ لیں، چاہے آپ لوگ واٹس ایپ پہ رکھ لیں، چاہے آپ خود بنفس نفیس جا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ان سے پوچھیں کہ بچہ کن کن مضامین میں اور کہاں کہاں اس کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے، تاکہ چھٹیوں میں ان پوائنٹس پہ زیادہ کام کیا جائے اور بچے کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ ریلیکس وے میں اس کی اس ڈیفیشنسی کو پورا کر دیں۔ جی، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر روزانہ کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیں۔ پہلے ہی دن آپ ٹائم ٹیبل ترتیب دے لیں، کوشش کریں کہ بچے کی مرضی شامل ہو، اس میں اس کے کھیل کود کا، تفریح کا اور اس طرح کے اوقات وضع کر دیں، تاکہ بچہ کھیل کود کے لیے بے چین نہ ہو، کارٹون دیکھنے کے لیے اور ٹی وی دیکھنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے وہ بے چین رہے گا تو وہ پڑھائی میں مکمل طور پہ توجہ نہیں دے سکے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو پہلے دن ہی ٹائم ٹیبل اس کے ساتھ مل کر بنائیں گے تو بچہ مطمئن ہو جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس وقت جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، کس وقت ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کرنا ہے، کب ہم نے کون سا مضمون پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے ہم نے، تاکہ وہ بچہ بور نہیں ہوتا۔ بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم پورا دن اس کو پڑھاتے رہیں گے یا بہت دیر تک لمبے دورانیے تک بٹھائے رکھیں گے تو بچہ بور ہو جاتا ہے۔ تو اس بوریت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی نگرانی میں ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل، ریلیکس وے میں ٹائم ٹیبل ترتیب دیں۔ جی، تو ایک اور جو کام جو بچے میں مہمان نوازی اور فراغ دلی پیدا کر سکتا ہے اور مل جل کے رہنے اور کھیلنے کودنے کے اس کے اندر شوق اور لگن پیدا کر سکتا ہے، وہ ہے کہ آپ اس کے دوستوں اور اس کے ہم عمر کزنس کو کبھی کبھی ون ڈش پارٹی پہ بلا لیں، ونس اے ویک، بے شک سادہ کھانا بنا لیں جو آپ کی چوائس کے مطابق ہے یا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق، اور اس کے ساتھ کریں، یہ ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقابلے رکھوائیں، بچے کو فیل بھی نہ ہو، بچے کو لگے کہ ہم کھیل رہے ہیں، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیسے نعت خوانی کا مقابلہ ہو گیا، کوئی سورت سنانے کا مقابلہ ہو گیا، اشعار سنانے کا مقابلہ ہو گیا، الف سے آپ مختلف چیزوں کے شعروں کے نام بتائیں، اس طرح صغیرہ الفاظ کا مقابلہ ہو گیا، معلومات عامہ کا مقابلہ ہو گیا، تو یہ چیزیں بچے میں بہت پازیٹیو چینجز لائیں گی، اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بچے کو فیل ہوگا کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کھیل کھیل میں یہ چیزیں کر لے گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، بچے کو لے کے کبھی کبھار اپنے جو قریبی آپ کے شہر میں، ہر شہر میں موجود ہوتی ہیں لائبریریز، آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ بچے کو مختلف اس کے سیکشنز بتا دیں کہ اس طرح سے کس طرح کیٹیگری وائز بکس پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اول تو اس کو اسکول میں ان چیزوں کا علم ہوگا، پھر اسے یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم بک ایشو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، بک ایشو کروانے کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو لائبریری کے بارے میں اس کی معلومات بھی بڑھیں گی اور
وہ مختلف بک پڑھنا بھی پسند کرے گا۔ بہت انٹرسٹنگ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر انگریزی اور اردو دونوں کہانیاں پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اگر ایک دن میں آپ نے آج انگریزی میں پڑھ لی ہے تو دوسرے دن میں اردو میں پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ گپ شپ میں ہی مشکل الفاظ کو ڈسکس کرتے جائیں، تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو احساس دلائے بغیر کہ ہم لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی، تو ایک اور جو آپ کو بھی محظوظ کر سکتی ہے ایکٹیویٹی، اور آپ کے بچے کو بھی کبھی کبھی بچے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ڈاکیومنٹری دیکھیں، مختلف چیزیں جیسے بنتی ہیں ان کی ایجاد کے بارے میں، مختلف پلیسز مقامات کے بارے میں، مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، سائنس کے موضوع پہ بنی ہوئی ہیں، اس طرح کی بہت زیادہ جیولوجی کی بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھیں، وہ انٹرٹینمنٹ آپ کا ٹائم ہے، اس میں ساتھ آپ کوئی پاپ کارن رکھ سکتے ہیں، لیز رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کا بچہ کھانا پسند کرتا ہے، یا گھر میں بنی ہوئی کوئی ایسی چیز جو جنک فوڈ میں نہ آئے، اور اس وقت اس کے فروٹ کاٹ کے آپ رکھ سکتے ہیں، سونف رکھ سکتے ہیں ساتھ، کہ تھوڑی تھوڑی بندہ جو ہے وہ بچے کی عادت ہوتی ہے اپنے منہ میں کچھ ڈالتا رہتا ہے، تو وہ فائدے میں رہتی ہے چیز، اور ہیلتھ وائز اور دونوں طریقے سے بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی۔ جو میری فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو باغبانی سکھائیں، اس کو پودوں کی گوڈی کرنا سکھائیں، اس کو بتائیں کہ جب ہم گوڈی کرتے ہیں تو اس کی جڑوں تک اس کی آکسیجن پہنچتی ہے اور پانی آرام سے نیچے پہنچ جاتا ہے، کھاد پہنچ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو بتائیں کہ جب ایک گملے سے دوسرے گملے میں پودا شفٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے، گملے کو پینٹ کرنا، گملہ ڈیزائن کرنا، پرانا جو سامان موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو سکھائیں کہ کس طرح ہم اس کو ایز اے پلانٹ پاٹ یوز کر سکتے ہیں، ایز اے گملہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو اوپر کلرنگ اور پینٹنگ اور یہ چیزیں کر کے آپ اپنے گھر کو اور اپنے باغ کو سجا سکتے ہیں۔ بہت ضروری چیز سکھانے والی یہ ہے کہ بچے میں اتنی مہارت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایج لیول کو آپ نے مد نظر رکھ کے کرنی ہے، ایسے نہ 3 سال کے بچے کو آپ یہ چیزیں سکھا رہے ہوں، نہیں، یہ کم از کم بھی آپ کا بچہ جو 10 سال کا بچہ ہے، 7 سال کے اوپر کا بچہ ہے، وہ چیزیں یہ کر سکتا ہے، لیکن احتیاط پھر بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے آملیٹ بنا لے، شربت بنا لے، اپنے لیے فروٹ نکال کے کھا لے، یا کوئی ایسا کام کر سکے جس کے ساتھ وہ بھوکا نہ رہے۔ کچھ بچے جب والدین گھر نہیں ہوتے تو بالکل ہی بھوکے بیچارے رہ جاتے ہیں۔ جی، لاسٹ میں اور جلدی بتانے والی یہ بات ہے آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے تھرمومیٹر ہے اور ویٹ کرنے والی مشین ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دوربین کا استعمال ہو گیا، تو یہ چیزیں بچوں کو ضرور سکھائیں۔ بچہ اس میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے، سیکھتا بھی ہے، خوش بھی رہتا ہے، اپنا وقت پازیٹیو استعمال کرتا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ جی، آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنے کا موقع دے، اور آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں، اور یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے تو آخرت بھی ہیں، ہمارے لیے ہمارا مستقبل بھی ہیں، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے وطن کے لیے اگر ان کی بہتر نشو و نما ہم نے کی ہوگی، اچھی تربیت کی ہوگی، تو کل کلا ہمارا جو ملک ہے وہ مضبوط اور ہنرمند ہاتھوں میں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے حوالے سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو سجیشن ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا پسند نہیں آیا اور آپ کیا چینجز چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔